بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 15، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے قبل حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت کیا کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کسی شخص کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں کسی شخص کو محبوب نہ ہو جاؤں تب تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 16، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان کے علاوہ سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2 اور یہ کہ وہ جس شخص سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا ایسا ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں ایمان کی مٹھاس کے حوالے سے گفتگو فرمائی گئی کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کے لیے محبت کرے اور کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، تو ایسا شخص ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 17، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی محبت کو ایمان کی نشانی اور انصار کے بغض کو منافقت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں انصار کی محبت عطا فرمائے اور انصار کے بغض سے مالک ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 18، حضرت سیدنا عائذ اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں حاضر تھے، اور یہ العقبہ کی رات میں اہل مدینہ کے نمائندوں میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آپ کے اصحاب کی ایک جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور نہ چوری کرو گے، اور نہ زنا کرو گے، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کسی بے قصور پر افترا باندھو گے، اور نہ کسی نیک کام میں حکم عدولی کرو گے۔ پھر تم میں سے جس نے اپنی بیعت کے عہد کو پورا کر دیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا اور اس کو اس دنیا میں سزا دے دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ نے اس پر پردہ رکھا تو وہ اللہ کی مشیت کے سپرد ہے،
وہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر وہ چاہے تو وہ اس کو سزا دے۔ تب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر بیعت کر لی۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا، اور یہ العقبہ کی رات میں اہل مدینہ کے نمائندوں میں سے ایک تھے۔ یہ العقبہ مکہ کی وہ گھاٹی تھی جس میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو تبلیغ فرمائی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت کو آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان برائیوں سے بچنے پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک سے اور ہم نے حضور نبی پاک سے ان چیزوں کے نہ کرنے پر بیعت کی کہ ہم یا رسول اللہ ان چیزوں سے اجتناب کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بیعت کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا۔ گویا بیعت کا حکم دینا یہ حضور کی سنت ہے، اور بیعت کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عظیم لوگوں کے ساتھ، کاملین لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن برائیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور نے بچنے کی تلقین کی اور بیعت فرمائی، مالک ہمیں بھی ان تمام برائیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔